بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اکثر باتیں کی جاتی ہیں، خاص طور پر مغربی نظام معاشرت کی جب بات ہوتی ہے تو عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی اور عورتوں کے درمیان مساوات کی بات اتنی بلندی کے ساتھ کی جاتی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم کیا گیا ہے، اور کبھی کبھی یہ تأثر دینے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم جائزہ لیں، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں، شریعت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ عورتوں کو سب سے پہلے جو حقوق ملے ہیں اور وسیع حقوق ملے ہیں وہ اسلام میں ملا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے عورتوں کو جتنے حقوق ملے گے اور جس جس جہتوں سے حقوق ملے، آج کی کلچر دنیا، متمدن دنیا وہ حقوق دینے سے قاصر ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے عملی طور پر ان حقوق کو کچھ اس طرح غصب کر لیا ہے، یا ان حقوق کو دینے میں ایسی کوتاہی ہوتی ہے کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مسلم خواتین بڑی مظلوم ہیں، ان پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک اہم حقوق کی۔ خواتین کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان میں ایک اہم حق، بڑا حق میراث میں حصہ ہے۔ تاریخ کا جائزہ لیں، مذاہب کا مطالعہ کریں، چاہے وہ ہندوازم ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یا آج کی جو مختلف ازمیں ہیں، میراث میں خواتین کا جو تصور اسلام میں ہے وہ کہیں نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسی میراث میں سے ایک چھوٹے سے حصے کو لے کے کچھ یوں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ مرد کو زیادہ ملا، عورت کو کم ملا، اور یوں ظلم ہوا، اور اس طرح اس مسئلے کو ایشو بنا کر تمام مسلمانوں کو نہ صرف بدنام کیا جاتا ہے بلکہ اسلام پہ نعوذ باللہ انگلی رکھنے کی اور اعتراض کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، میراث کا جو نظام ہے اسلام میں، یہ کسی مذہب میں نہیں ہے، ایک مکمل نظام۔ دنیا میں ہم زندگی کیسے گزاریں گے یہ پورا دستور ہے، اور جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مرنے کے بعد کیا نظام ہے، کن کن لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ تمام تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں۔ اسلام میں عورتوں کا بڑا مقام ہے، مختلف جہتوں سے ان کے حقوق متعین ہیں، ذمہ داریاں ان کی متعین ہیں۔ میراث کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلام میں جہاں مردوں کو وارث بنایا گیا ہے، میراث میں حق دیا گیا ہے، وہیں عورتوں کو بھی میراث میں حق دیا گیا ہے، اور یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء مما ترک والدین والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں میراث کا پورا نظام بتایا ہے، کون کون افراد کس کس حیثیتوں سے حصہ پائیں گے، اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس تفصیل میں عورتوں کے بارے میں بھی پوری تفصیلات موجود ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین اور قریبی رشتہ دار جو کچھ چھوڑیں گے، جو ان کا میراث ہوگا، مرنے کے بعد جو کچھ بچے گا، اس میں للرجال نصیب، مردوں کا حصہ ہے اور ایک متعین حصہ ہے۔ اسی طرح وللنساء، عورتوں کا بھی حصہ ہے اور متعین حصہ ہے۔ مردوں کے حصے بھی متعین ہیں، عورتوں کے حصے بھی متعین ہیں۔ ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ کن کن مردوں کو میراث میں حصہ ملے گا اور کن کن عورتوں کو ملے گا۔ یہاں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ کہ جس طرح مردوں کا حصہ متعین ہے، اسی طرح عورتوں کا حصہ بھی متعین ہے۔ دوسری اہم بات جو اس آیت میں کہی گئی، مما قل منہ او کثر، مرنے والا جائیداد کم چھوڑے یا زیادہ چھوڑے، بہت بڑی پراپرٹی چھوڑے یا تھوڑا سا سامان چھوڑے، جو بھی چھوڑے
شرعی اعتبار سے وہ میراث ہوگا، وہ ترکہ ہوگا، اور اس میں وارثین کا حصہ ہوگا۔ مرد مختلف حیثیتوں سے میراث میں حصہ پاتے ہیں، اسی طرح ایک عورت بھی مختلف حیثیتوں سے میراث میں حصہ پاتی ہے۔ مثلا ایک عورت بیٹی کی حیثیت سے میراث میں حصہ پاتی ہے، والد کا انتقال ہوا، ان کی اولاد میں جہاں لڑکوں کو ملے گا، ان کے لڑکوں کو ملے گا، وہیں ان کی لڑکی کو بھی ملے گا، یہ بیٹی کی حیثیت سے اس عورت کا حصہ ہے۔ بیوی کی حیثیت سے میراث میں حصہ ملتا ہے، جس مرد کا انتقال ہوا اگر اس کی بیوی ہے تو بحیثیت بیوی بھی اس کو میراث میں حصہ ملے گا۔ ہم آئندہ بات کریں گے کہ کتنا ملے گا۔ اسی طرح ماں کی حیثیت سے جس شخص کا انتقال ہو رہا ہے، ان کے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو جہاں باپ کو ملے گا وہیں ماں کو بھی ملے گا۔ پوتی، نواسی، تو وہ ہم دیکھیں کہ ایک عورت بیٹی کی حیثیت سے بھی میراث میں حصہ پاتی ہے، بہن کی حیثیت سے بھی میراث میں حصہ پاتی ہے، ماں کی حیثیت سے بھی حصہ پاتی ہے۔ یہ مختلف جہتیں ہیں جن سے ان کو حصہ ملتا ہے، اور یہ حصہ دینا ضروری ہے۔ اگر حصہ نہیں دیں گے تو خود قرآن کریم کے اندر وعیدیں موجود ہیں، احادیث کے اندر وعید موجود ہے۔ خواتین کا تذکرہ آپ اس کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کل 12 افراد کے حصے متعین ہیں، یعنی مرنے کے بعد جو ان کے قریبی وارثین ہیں، قریبی لوگ ہیں، ان میں سے جو زیادہ قریبی ہیں ان کو حصہ دیا جاتا ہے، حصہ ملتا ہے۔ ان میں بھی جن کو حصہ دینا ضروری ہے، اور نمبر 1 پہ سب سے پہلے جن کو حصہ ملتا ہے ان کو اصحاب الفرائض کہا جاتا ہے۔ اصحاب الفرائض میں کل 12 افراد ہیں، اور ان 12 میں بھی 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت کو شریعت نے کس نظر سے دیکھا ہے، اور ان کے حقوق کو کس طرح محفوظ کرنے کا ایک پورا نظام بنایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر میراث کے حکام کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ زندگی کا پورا نظام قرآن میں موجود ہے، لیکن مکمل نظام اگر کسی گوشے کا تفصیل کے ساتھ موجود ہے تو وہ میراث کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 99% مسائل قرآن کریم میں بتا دیے گئے ہیں، اور کچھ مسائل ہیں جو احادیث سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے تاکہ کوئی اس میں اختلاف نہ ہو، عورتوں کو اور وارثین کو پورا حصہ ملے۔ لیکن اگر پھر بھی عورتوں کو اور وارثین کو حصہ نہ دیا جائے تو قرآن کریم کے اندر اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ ایک تاکید تو یہ ہے کہ آپ میراث کی آیتوں کا مطالعہ کریں۔ یوصیکم اللہ، وصیت، اللہ تعالیٰ وصیت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں وصیت کا لفظ بڑا ایک مقدس لفظ ہوتا ہے، جس کی پابندی ہر حال میں کی جاتی ہے، کہ مرنے والے کی آخری خواہش تھی اس کو ہر حال میں ادا کیا جائے۔ یعنی وصیت کے لفظ میں ایک تاکید ہے، ایک فورس ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس کو کرنے اور جلد سے جلد انجام دینے کی خواہش اور رغبت ہوتی ہے۔ یہاں میراث کے احکام کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ قرآن میں فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، لیکن اس آرڈر کو دینے کا طریقہ بھی بڑا انوکھا اختیار کیا گیا۔ یوصیکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں، یعنی بڑی تاکید کے ساتھ بڑے پرزور انداز میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس سے میراث کے احکام کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے، ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری تفصیلات بیان کرنے کے بعد، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ باؤنڈری ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو ان حدود کی پاسداری کرے گا، جو اس کا خیال رکھے گا، اس کا انجام یہی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جہاں نہریں جاری ہوگی، اور آگے کہا گیا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ لیکن وہیں پہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو اس پہ عمل نہیں کریں گے، جو کوتاہی کریں گے، جو میراث تقسیم کرنے میں آناکانی کریں گے، جو عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیں گے،
بہنوں، بیٹیوں اور پھوپھیوں کو میراث میں حصہ نہیں دیں گے، بڑی سخت بات کہی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ذرا غور کیجئے، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور جو حدود بتائے گئے ہیں، جو نظام بتایا گیا ہے، اس نظام پہ عمل نہیں کرے گا، اس سے تجاوز کرے گا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ یدخلہ نارا خالدا فیہا، دائمی آگ، اور آگے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اللہ اکبر، کتنی تاکید اور کیا زور اور کیا فورس ہے۔ میراث کی آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پہ فریضۃ من اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا فریضہ ہے یہ، جو بھی کچھ کہا گیا وہ سب فرض ہے، وہ سب آرڈر ہے، لیکن آرڈر کو بھی اگر آرڈر کے انداز میں اور سختی کے ساتھ کہا جائے تو اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وارثین کا حصہ اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے، اب ہمیں یہ اختیار نہیں ہے اور کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وارثین کو ان کے حق سے روک دیا جائے، محروم کر دیا جائے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آج مسلم معاشرے میں میراث کا نظام رائج نہیں ہے، وارثوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، اور خاص طور پر عورتوں کو تو حق ملتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ کتنی سخت وعید اس آیت میں موجود ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو میراث کو جاری نہیں کرتے، حصہ داروں کو حصہ نہیں دیتے اور حصے کو گویا غصب کر لیتے ہیں۔ یہ ظلم ہے اور بہت بڑا ظلم ہے۔ عورتوں کو ان کے میراث سے اور ان کے حصے سے محروم کرنا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جہاں قرآن کریم کے اندر وعید موجود ہے، وہیں احادیث میں دیکھیں تو یہاں بھی بڑا سخت لہجہ ہے۔ مشکات کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سعید بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامہ من 70 ارضین۔ جو شخص بالشت بھر زمین بطور ظلم لے لے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینوں سے اتنی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دیں گے۔ ذرا سوچئے، زمین غصب کیا، اور وہ زمین ایک تہ نہیں، ایک زمین نہیں، 7 زمین، اور جتنی زمین غصب کیا ہوگا اتنا حصہ اگر انسان کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کی کیا اس پہ گزرے گی، تصور کرنے سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ 1000 گز زمین، 2000 گز زمین، 5000 گز زمین ہم نے غصب کر لیے، اور قیامت کے دن نہ صرف زمین کتنی گہری ہے اب اندازہ لگا سکتے ہیں، اس کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے، اور پھر ایک زمین نہیں، اس طرح کی 7 زمین۔ یہ دراصل عذاب ہے جس سے انسان گزرے گا، وہ انسان جو کسی وارث کو محروم کرے گا۔ اسی طرح دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ یوم القیامہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کو جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے۔ یہاں بھی دیکھیے کتنی سخت وعید ہے ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو وارثین کے حق کو غصب کر لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اور وارثین کو ان کا حق نہیں دیتے۔ خاص طور پر ہم بات کریں گے عورتوں کی۔ ہمارے ہاں عام مزاج یہ ہے کہ دیندار وہ سمجھا جاتا ہے جو نمازی ہو، تہجد گزار ہو، اور ظاہری اعتبار سے جہاں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ان کو ہمارے ہاں دیندار مانا جاتا ہے، چاہے وہ حقوق العباد میں بڑی زیادتیاں کرتا ہو، حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا ہو۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ وہ ظاہر کو دیکھتا ہے اور باطن کو نہیں دیکھتا۔ ظاہری طور پہ تقوی والا نظر آتا ہے تو لوگ اس کو تقوی والا مانتے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد میں بڑی کوتاہیاں کرتا ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اس مزاج سے واقف تھے، انسانی فطرت پہ ایک کاری ضرب لگائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیعمل بطاعت اللہ 60 سنة ثم يحضرها الموت فیزاران فی الوصیہ فتجب لهما النار۔ یہ ترمذی اور مسند احمد شریف کی روایت ہے۔ بڑی سخت بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی اطاعت میں 60 سال گزار دیتا ہے، عمر کا بڑا حصہ گزار دیتا ہے، گویا وہ آدمی تقوی والا ہے، وہ آدمی اپنی شرافت میں، اپنی دینداری میں معروف ہے۔ ثم یحضرها الموت، لیکن جب موت آتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وصیت میں کمی کرتا ہے، وہ وارثین کو تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی جس کو ملنا چاہیے ان کو ان کے حق سے محروم کرتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہماری دینداری، تہجد گزاری کس کام کی کہ جو ہمیں حقوق العباد کو ادا کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ یہ ظاہری تقوی و طہارت، ظاہری دینداری اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل دیکھا جائے گا کہ کسی کے حق کو تو نہیں مارا، کسی کے حق کو تو غصب نہیں کیا۔ تو یہ تفصیلات ہیں شریعت کے اندر۔ وارثین کو ان کے حق دینے کے سلسلے میں فضیلت ہے، جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر کوئی وارثین کو ان کا حق نہ دے، ان کو محروم کر دے، کم دے، دینے میں کوتاہی کرے، تو ان لوگوں کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو وارثین ہیں اس میں میراث کا صحیح نظام اپنایا نہیں جاتا، اور خاص طور پر عورتوں کو، بیٹیوں کو، پوتیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو میراث میں حصہ بہت کم دیا جاتا ہے۔ بہت کم خاندان ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کی فکر کرتے ہیں، باقی لوگوں کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ یہ غیر مسلموں کی طرح بیٹوں کا حق ہوگا اس لیے کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے۔ میرے بھائیوں، مرنے والے کی جو بھی اولاد ہے، چاہے وہ بیٹا ہے یا بیٹی، لڑکا ہے یا لڑکی، دونوں برابر ہیں، دونوں اولاد ہیں، دونوں اس لحاظ سے یکساں ہیں کہ وہ اس مرنے والے کی نسل ہے۔ اب اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کس کو لڑکا بنانا ہے، کس کو لڑکی بنانا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو میراث میں عورتوں کو حصہ دیا جائے، اس کا مزاج کیسا بنا ہے، کیسے بنے ہمارے معاشرے میں؟ آئیے اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں دینی موضوعات پہ جو گفتگو ہوتی ہے، اس گفتگو میں میراث کا موضوع بھی آنا چاہیے، میراث پہ گفتگو بھی ہونی چاہیے، مسجد سے گفتگو ہونی چاہیے، جلسوں میں یہ موضوع آنا چاہیے، تقریروں میں یہ بات آنی چاہیے، اور وضاحت کے ساتھ آنی چاہیے کہ عورتوں کو بھی میراث میں حصہ دیا جائے، عورتوں کو محروم نہ کیا جائے۔ دوسری بات، گفتگو کے ساتھ ساتھ عملی کردار کی بھی ضرورت ہے۔ جو لوگ واقف ہیں، جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کو تو نمبر 1 پہ چاہیے کہ وہ عملی کردار پیش کریں۔ اگر ہمارے معاشرے میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تو کیا اس بنیاد پہ ہم بھی نہیں دیں گے؟ آخر ہم کیا منہ لے کے جائیں گے خدا کے پاس؟ معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو کیا ہم بھی اس ظلم میں ساتھ ہوں گے؟ نہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زبانی طور پہ اس بات کو رکھیں، بار بار رکھیں، لوگوں کو بتائیں کہ میراث کا نظام یہ ہے اور عورتوں کو یہ حصہ دیا جانا چاہیے، اور پھر جب وقت آئے تو عملی کردار بھی پیش کریں، عملی نمونہ پیش کریں، ہم عمل اس پہ کر کے دکھائیں کہ ہم قول کے غازی نہیں، عمل کے غازی ہیں۔ قرآن نے جو حکم دیا ہے وہ صرف تبلیغ کے لیے نہیں، صرف سکھانے کے لیے نہیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے بھی ہے۔ دوسری چیز، بلکہ تیسری چیز، ہم اپنے بچوں کا مزاج بنائیں، ان کا ذہن بنائیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جہاں ہم بچوں کو بہت سی چیزوں کی وصیت کر کے جاتے ہیں، دکان کی وصیت کرتے ہیں، مکان کی وصیت کرتے ہیں، پراپرٹی کی وصیت کرتے ہیں، ہم اس بات کی وصیت کریں کہ تم
میراث کے نظام کو اپناؤ گے، شریعت کے مطابق میراث کو تقسیم کرو گے، یہ بات وصیت کر کے جائیں۔ اگر اس طرح بڑے بوڑھے وصیت کر کے جائیں گے تو ان کی اولاد یقیناً ان کی وصیت کا لحاظ رکھیں گے۔ اسی طرح لڑکوں کو تاکید کریں کہ وہ میراث کے پورے نظام پہ عمل کریں اور بہنوں کو ان کا حق دیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں، بیٹیوں کو بھی یہ بات ان کے ذہنوں میں ڈالیں کہ جب میں مروں گا تو تمہارا بھی حق ہوگا میراث میں اور تم میراث سے حصہ لینا، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور بات جس کی وضاحت بہت ضروری ہے آج کی گفتگو میں، ہماری بہت سی بہنیں، بہت سی مائیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم میراث میں سے حصہ لے لیں گے تو بھائی کے یہاں کس منہ سے جائیں گے، بھائی ہمارا خیال نہیں کریں گے، بھتیجا ہمارا خیال نہیں کرے گا۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ میراث سے حصہ جو بہنوں کو ملتا ہے وہ ان کا حق ہے، اور حق لینے سے ان کے جو اور حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے۔ بہن نے بھائی سے ایک حق وصول کیا ہے جو ان کا جائز حق تھا، شرعی حق تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی آئندہ سے قطع تعلق ہی کر لے۔ بھائی کا رشتہ باقی رہے گا، بھتیجے کا رشتہ باقی رہے گا، خاندان کا رشتہ باقی رہے گا، یہ رشتے ختم نہیں ہوں گے، اور ان رشتوں کے جو تقاضے ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوں گے۔ بہنوں کے ساتھ تعلق، بہنوں کے ساتھ محبت، بہنوں کے ساتھ ایثار و ہمدردی، ان کے مسائل میں کھڑے ہونا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ تو ایک مستقل ذمہ داری ہے ایک بھائی کی۔ یہ ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ میراث میں حصہ لے گی تو گویا لے کے احسان کر رہی ہے بھائیوں پہ کہ بھائی اپنے ایک ذمہ داری سے سبک دوش ہو گئے، نہ کہ یہ کہ جن بہنوں نے حصہ لے لیا اب آئندہ ان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ یہ بڑی غلط بات ہے۔ اس بات کو ہمارے جو بھائی لوگ ہیں بہنوں کے وہ بھی سمجھیں، اور جو بہنیں ہیں وہ بھی سمجھیں کہ وراثت میں حصہ لینے سے آئندہ رشتے ختم نہیں ہوں گے، رشتے باقی رہیں گے۔ اسی طرح ایک غلط فہمی اور ہے، بہت سی عورتیں حصہ ملنے سے پہلے معاف کر دیتی ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم نہیں لیں گے۔ میرے بھائیوں، جو چیز آپ کو ملی نہیں، جو چیز آپ کے پاس آئی نہیں، آپ کے قبضے میں نہیں آئی، اس چیز کو معاف کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ معافی کب ہوتی ہے؟ وہ چیز آپ کو مل جاتی، اس کے بعد آپ اپنی خوشی سے، بہنیں اپنی خوشی سے کہتی کہ نہیں یہ میں اپنے بھائی کو دے دیتی ہوں۔ لیکن یہاں ہوتا تو یہ ہے کہ میراث کی تقسیم ہی نہیں ہوئی، بانٹا ہی نہیں گیا، لوگوں کو دیا نہیں گیا، لوگوں کو قبضہ نہیں کرایا گیا، اور بہنیں کہتی ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا۔ اس معافی کا شرعاً کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تقسیم سے پہلے معافی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، تقسیم ہو جائے، بہنوں کو ان کا حصہ دے دیا جائے، پراپرٹی میں جو چیز ان کے حصے میں آ رہی ہے ان کو ان کے قبضے میں دے دیا جائے، ان کے تصرف میں دے دیا جائے۔ اس کے بعد اگر کوئی بہن کہتی ہے کہ میں اپنے فلاں بھائی کو یہ دے دیتی ہوں یا تمام بھائیوں کو دے دیتی ہوں، تب جا کے ان کا یہ کہنا قابل قبول ہوگا، ورنہ اس سے پہلے اگر وہ کہتی ہے، یعنی تقسیم کرنے سے پہلے اگر وہ کہتی ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ فقہ نے یہ بات بھی لکھی ہے، رد المحتار فقہ کی مشہور کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ الارث حق جبری لا يسقط بالاسقاط، یہ ایک لازمی حق ہے، اور ملنے سے پہلے اگر کوئی اس کو ساقط کرنا چاہے تو ساقط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے کہ میراث میں حصہ دینے سے پہلے، تقسیم کرنے سے پہلے اگر کوئی اپنا حصہ معاف کر دے تو ان کا حصہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ان کو وہ چیز مل نہ جائے، اور ملنے کے بعد بھی اگر وہ سماج کے خوف سے، معاشرے کے خوف سے، یا اس خوف سے کہ بھائی رشتہ توڑ دیں گے آئندہ، اگر وہ معاف کرتی ہے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ خوش دلی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ، اندر دل کی بشاشت کے ساتھ اگر کوئی بہن کہتی ہے کہ میں اپنا حصہ فلاں بھائی کو دے دیتی ہوں تو ان کو یہ اختیار ہے، وہ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر مجبوری میں یہ بات کہی گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ ایک چیز اور جس کو سمجھ لینا ضروری ہے، جب بھی باپ کا انتقال ہوتا ہے
کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو ان کے بچے آپس میں جائیداد تقسیم کر لیتے ہیں، اور شرعی نظام کو بھی اپنائیں تو بچے یعنی بھائی بہن آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور بیچاری ماں، ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے وہ تو اب چند دنوں کے مہمان ہیں، والد صاحب چلے ہی گئے، چند سالوں میں یہ بھی چلی جائے گی، ان کو کیا حصہ ملے گا؟ میرے بھائیوں، انتقال کرتے وقت جو بھی قریبی وارثین موجود ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور اس کی بیوی یعنی مرنے والے کی بیوی اور بچوں کی ماں، جہاں بیٹوں کو حصہ ملے گا، بیٹی کو حصہ ملے گا، وہاں اس ماں کا بھی حصہ ہے، اور اس ماں کو بھی حصہ دینا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے بیٹی نے تو تقسیم کر لیا اور ماں کو کچھ نہیں دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ غلط طریقہ ہے، اس کو بھی حصہ ملنا چاہیے۔ اور آخری بات کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں تو بہنوں کو دے دیا، بیٹیوں کو دے دیا، ان کو تو ان کا حصہ مل گیا، اب ان کا حصہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جہیز ایک غلط چیز ہے، اور اگر کسی نے ایثار اور ہمدردی اور محبت میں دیا بھی بیٹی کو تو وہ دینا الگ ہے، اور مرنے کے بعد اس کا حصہ یہ الگ چیز ہے۔ جہیز میراث کا بدل نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو فساد ہے جہیز کے حوالے سے، اور شادی کرنے والے مردوں میں جو لالچ ہے جہیز کے حوالے سے، اگر بیٹیوں کو میراث میں حصہ دینے کا نظام بنا لیا جائے، ان کو حصہ دیا جائے، ان کو یہ اطمینان ہو کہ جب میرے والد کا انتقال ہوگا تو ہمیں ان کی پراپرٹی سے ہمارا جو جائز حصہ ہے وہ ملے گا، تو پھر جہیز کا جو مسئلہ ہے یہ بھی کم ہوگا اور یہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو میراث میں حصہ دینے کا نظام بنایا جائے، جہیز میں حصہ دینے کا، اور جو مروجہ جہیز ہے اس میں حصہ دینے سے میراث کا حق ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مرنے والا جو بھی مال چھوڑے، چاہے وہ چیز بڑی ہو چھوٹی ہو، ایک سوئی کیوں نہ ہو، اگر ان کی ملکیت میں ایک سوئی ہے تو اس میں بھی سارے لوگ حصے دار ہوں گے۔ عام طور پہ لوگ زرعی زمینوں کو تقسیم کر لیتے ہیں، دکانوں کو تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن جو مرنے والے کا گھر ہوتا ہے رہائشی، وہ جو لوگ وہاں پہ رہیں گے ان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ مکان، وہ گھر، وہ جائیداد، وہ پراپرٹی مرنے والے کا ہے، اور مرنے کے بعد یہ حکم ہے شریعت کا کہ جو کچھ اس نے چھوڑا ہو، مما قل منہ و کثر، قرآن کی اصطلاح میں اس میں وراثت جاری ہوگی، تمام وارثوں کا حق ہوگا۔ ہاں، یہ کیا جا سکتا ہے کہ تمام وارثین جمع ہو اور آپس میں آپسی رضامندی سے یہ طے کر لیں کہ والد صاحب کا یہ رہائشی مکان ہے، یہ فلاں لوگ رہیں گے، یا فلاں ایک متعین آدمی رہے گا، باقی لوگ یہ لے لیں گے، یا اس طرح کچھ بھی آپسی رضامندی سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر کسی کی ملکیت سمجھنا یا اس کو میراث میں تقسیم نہ کرنا یہ غلط بات ہے، اور میراث کے نظام پہ ادھورا عمل ہوگا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جہاں ہم دوسرے طاعات، دوسری عبادتوں کا خیال رکھتے ہیں، حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ہماری ذمہ داری ہے کہ حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، اور خاص طور پہ میراث کے نظام کو شریعت کے مطابق نافذ کریں، اس کی تقسیم کریں، شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق تقسیم کریں۔ اور پھر سب سے اہم یہ کہ اس میراث میں جہاں لڑکوں کو حصہ دیا جائے، بیٹوں کو حصہ دیا جائے، پوتوں کو حصہ دیا جائے، وہیں بیٹیوں کو بھی حصہ دیا جائے، ماؤں کو بھی حصہ دیا جائے، پھوپھیوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ اگر میراث کے اس نظام پہ عمل نہیں کیا گیا، شریعت کے مطابق میراث کی تقسیم نہیں ہوئی، تو قیامت کے دن سب لوگ جواب دہ ہوں گے، سب لوگوں سے مواخذہ ہوگا، اور قرآن کریم نے تو عذاب علیم کی وعید سنا دی ہے، یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس سے گناہ کتنا ہوگا۔ تو عمل نہ کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوں گے، اور اگر عمل کر لیتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی سرخروئی ہوگی۔ یہ چند باتیں تھیں عورتوں کے میراث میں حصے سے متعلق۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور گفتگو میں عورتوں کو کتنا حصہ ملے گا اس پہ بات کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا
الحمد للہ رب العالمین۔